جامعہ روحانیت استور مقیم کراچی کی جانب سے 2022 کے الیکشن اور نئے میر کارواں کے انتخاب کے لیے الیکشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ علماء کرام کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور نئے میر کاروان کے انتخاب کے لیے علماء کرام ووٹ دے رہے ہیں، اور بڑے شفاف طریقے سے یہ سلسلہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ علماء کرام اپنے فرائض کا انجام دہی کے ساتھ ووٹنگ باضابطہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے علماء کرام جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ تمام علماء کرام، سپریم کونسل جامعہ روحانیت کے ممبران جو ہے آج کے نئے میر کارواں کے انتخاب کے بعد ان کی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں نئے میر کارواں کون بنتے ہیں۔ دو ہمارے معزز علماء میں سے مولانا ڈاکٹر مظفر رضوی اور مولانا عباس دو ہمارے صدارتی امیدوار تھے، دونوں کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور ان کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے نئے میر کارواں کون بنتا ہے۔ سپریم کونسل کے ارکان میں سے جعفر سبحانی صاحب، ابراہیم صاحب، ہادی صاحب اور مولانا فقیر انقلابی صاحب، یہ ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور ابھی ووٹ الگ ہو چکے ہیں، اور اب یہ ووٹ جو ہے ان کے نام الگ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد عباس سید مظفر شاہ اور اس طرح سے ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ اب سپریم کونسل جو ہے باقاعدہ اعلان کرے گی، اور اب یہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا، اور جس میں جامعہ روحانیت کے تمام ممبران نے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل کیا، اور ووٹنگ کی گنتی بھی مکمل ہو چکی۔ اب انشاءاللہ ابھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر اکرم کی حدیث میں بابرکت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ الحمدللہ جامعہ روحانیت ہر 3 سال بعد انتخابات کرتی ہے، صدر کا چناؤ کرتی ہے، لہذا یہ گزشتہ جو ہمارے جامعہ روحانیت کی جو کابینہ تھی، مولانا غلام قراری صاحب صدر تھے، اور ان کی کابینہ کا مدت پوری ہو چکی تھی۔ آج ہم نے 5 جون 2022 کو ہم نے آج انتخابات کروایا، اور انتخابات کی کمیٹی میں بندے اخیر خود ہوں، اور مولانا ابراہیم صاحب ہیں، مولانا ہادی صاحب ہیں۔ ہم نے انتخابات کروائے، 2 امیدوار تھے اس میں، مولانا عباس صاحب نشی صاحب تھے اور ڈاکٹر مظفر شاہ صاحب تھے۔ ہم نے بہت آسانی طریقے سے اچھے انداز میں ہم نے انتخابات کروائے، اور الحمدللہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد کامیاب امیدوار کا ہم اعلان کریں گے۔ آپ سب منتظر رہیے اور دعا کریں علماء کے لیے، اللہ ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جعفر سبحانی صاحب جو اپنے خیالات اظہار کر رہے تھے۔ اب میں مولانا ابراہیم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاؤڈلی
ابھی 5 جون 2022 کو جو ہے نا جامع روحانیت اسٹور کی آج الیکشن تھی، اس میں جو ہے نا 3 بندوں کو جو ہے نا الیکشن کمیٹی کا وہ اختیار دیا گیا تھا، جس میں مولانا شیخر سودانی اور بندے ابراہیم اور مولانا ہادی صاحب کو اور مولانا فقیر، ہم چاروں نے اس الیکشن کو جو ہے نا سب طریقے سے جو ہے پرچی کے ایک سائڈ پہ سائن کر کیا، اور جو صدارتی مقام ہے اس کے لیے جو ہے ہر الیکشن کی آرا کو جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ اس میں سے الحمدللہ ابھی بڑے جوش خروش کے ساتھ جو ہے ہوا ہے، اور ان قریب جو ہے اس کا رزلٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا ابراہیم صاحب جو اپنے خیالات اظہار کر رہے تھے۔ اب میں مولانا ہادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں اس سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سب سے پہلے تو یہ جامع روحانیت کے تہ دل سے دل کی عطا کے رحمت سے آپ سب کا شکر۔ آپ نے اس الیکشن مہم میں اپنا طور حصہ لیا اور بہترین جذبے کا اظہار کیا، ایک دوسرے کا احترام دیکھیے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، عالمات مقام علم میں ہیں، تو ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم جو بالکل سب مبلغین ہیں علماء ہونے کے ناطے سے، تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کو مقدم رکھیں ہمیشہ معاشرے کے اندر۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو عوام الناس کا مسئلہ آئے گا یا دوسرا مسئلہ آئے گا وہ ہمارے سے وہ بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں آپ سے آج ایک گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم سب ہیں علماء کرام روحانی، بہت اچھا ہے، یہ قابل رشک ہے کہ جتنے بھی یہاں پر نگر کے علماء ہیں، بلوچستان کے علماء ہیں، ایک اچھا میسیج ان تک جاتا ہے اور وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری صحت کو نظر بند نہ لگ جائے، خدا نہ کرے نظر بند نہ لگے، اسی لیے تحمل مزاجی ہمیشہ بہت ہی ضروری ہے۔ اختلاف نظر برائے اصلاح ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اختلاف نظر مفسدہ کے لیے ہو تو بہت ہی برا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کو ہمیشہ ملوث خاطر رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ دیکھیے آئین میں یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ ابھی جعفر سلانی یہاں پڑھا نہیں، ہم سب برابر ہیں، آئین میں ہم سب برابر ہیں، سب کو بولنے کا حق ہے۔ آئین کا کو مرتب اس لیے کیا جاتا ہے کسی بھی تنظیم میں، اس لیے جب آئین کو ہم فالو کرتے ہیں نا تو جھگڑے نہیں رہتے، پھر آئین کے زد میں جو بھی آ جائے، جعفر سلانی آتا ہے وہ بھی اس آئین کے زد میں آ جائے تو وہ بھی نکل جائے گا، دوسرا تیسرا کوئی بھی آتا ہے۔ آئین کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ آئین کے اندر رہنے سے تنظیمی جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا وہ سیدھا رہتا ہے اور کام کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی ایک سکم تھوڑا سا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آیت کے ترجمے سے تمام علماء مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سیاق و سباق کے حوالے سے بھی زیادہ مزاحم ہونا نہیں چاہ رہا ہوں۔ علماء کے تکرار اور اصرار کی وجہ سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے صرف ایک ہی تقاضا اول دن سے کرتے ہوئے آئے ہیں، ابھی بھی کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، وہ ہے قانون۔ کوئی بھی تنظیم قانون پہ قائم چل سکتی ہے، جذبات پہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم صرف جذبہ لے کے آگے جائیں گے تو جتنا جذبہ ہے وہاں تک تنظیم چل سکتی ہے، جہاں سے جذبہ ختم ہوگا وہاں سے تنظیم ختم ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں اگر میں جیت بھی جاتا ہوں تو میرے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے آپ کو سید کے لیے وڈرا کرنے والا تھا، صرف اور صرف آگے کے لیے ایک راہ حل لوگوں کو دکھانے کے لیے میں سید کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا۔
ये मेरा एक विजन था। तो खुदा का शुक्र है कि सैयद साहब को पहले ही से आप लोगों ने कामयाब कर दी, और माशाल्लाह ये खुश आइन बात, अच्छी बात है, ये पहचान होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं शाह साहब को खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हमारी जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन कानून के दायरे का अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो एहतजाज आज आपने यहाँ देखा है इससे डबल होगा, क्योंकि आप सैयद भी है और इस एहतजाज के बाद फिर भी आप मुतवज्जो नहीं हो गए। तो लिहाजा एक पॉइंट मैं सैयद से ये कहूँगा और काबीना से भी, यही हमारी जनरल बॉडी है कि जो भी नई काबीना आती है उन्हें टारगेट दिया है। बेचारा काबीना को पता नहीं चलता है कि हमने 3 साल में क्या करना है। अभी तो माशाल्लाह सैयद ने खुद भी इज़हार किया, सबसे पहले कानून मुरतब होकर बुक बनेगी, इसके बाद जो है ये टारगेट दिया जाएगा कि इस साल आपने ये काम करना है। टारगेट के हिसाब से हम काम करेंगे तो हम सब कामयाब हैं। वैला क्या होगा, काबीना कुछ और सोचेगी, अफराद कुछ और सोचेंगे, मुख्तलिफ ख्यालात सामने आएंगे, सिवाय फितूर के कुछ नहीं होगा। छोटा भी होगा, भले छोटा एक मकतब का हो जी, अगराज मकासिद में जो चीजें लिखी है उनमें से एक उठा ले कहें कि मैंने इस साल इस पे मैंने काम कर दिया और अपनी काबीना को तैयार करें, उसके लिए मुतहरिक हो जाए। आखिर में कुछ आमदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह। मैं साबिक सर से गुजारिश करूंगा कि वो नए अमीर कारवां का हलफ ले लें। मोहम्मद मैं डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी इब्न सैयद अहमद शाह रिज़वी बहैसियत सदर कराची की हैसियत से अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर और आइम्मा ताहिरीन की इमामत और विलायत पर यकीन रखते हुए हज़रत इमाम मेहदी साहिबुज़्ज़मा अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के इकरार करता हूँ कि मैं दीन इस्लाम की अज़मत व सरबुलंदी और जामिया रूहानिया अस्तौर कराची के आराज व मकासिद के हुसूल के लिए सरबुलंदी और जामिया रूहानिया अस्तौर कराची के आराज व मकासिद के हुसूल के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। नीज़ तंजीम के नस्ब आइन और आराज व मकासिद से मुकम्मल इत्तेफाक रखते हुए उनकी तकमील के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करूँगा। ऐ रब्बुल आलमीन बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, रब्बुल आलमीन बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, मुझे इस ओहदे को पूरा करने, चलाने और भरपूर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुझे इस ओहदे को पूरा करने, चलाने और भरपूर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। बहुत मुबारक हो जी। चलो जनाब, मौला मुबारक करें। सब गले मिले लाइन में तरतीब से, ताकि जो है ना वो वीडियो में सब आ जाए सही से, तरतीब से। ये इधर आ जाए ना, इधर से आ जाए। आप यूं उंगली किस तरफ आ जाए, आप इधर आ जाए। हाँ यूं मुबारक, इधर से आ जाए। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। हाँ यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़े। दुरूद पढ़े भाई, दुरूद पढ़ते हुए। करम मांगता